جو کتب ہوا کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ہر شے کے اندر تصرف عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ولی فقط وہ ہوا کرتا ہے کہ جو بس کرامت دکھا دے، جس کے پاس کوئی کرامت نہیں ہوا کرتی وہ ولی نہیں ہوتا۔ آج ہم نے یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے، اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہمیں اولیاء اللہ کی نشانیوں کا پتہ ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم اس بات سے تاثر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ آج کل ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس نے گلے کے اندر زنجیریاں ڈالی ہوں، جس نے ہاتھوں کے اندر کڑے پہنے ہوں، جس نے اپنے پاؤں کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھا ہو، اور جس کے بال کئی مہینوں سے وہ نہایا نہ ہو اور اس کے بال پراگندہ ہو چکے ہوں اور اس قدر جڑ چکے ہوں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا پہنچا ہوا ولی۔ شریعت مطہرہ نے تو یہ لوہا، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، ہر طرح کی دھات پہننے سے منع کیا ہے، اور تو پہن کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ میرے ولی تو وہ ہے جو مجھ سے ڈر کر میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور تمہارا حال، تم نے تو کڑے پہنے، تم نے تو زنجیریں، چاندی وہ بھی 4.5 ناشے مرد کے لیے حلال ہے، اس سے زیادہ پہنے گا تو حلال نہیں ہے۔ سونا حرام ہے، تانبا، پیتل، لوہا، ہر طرح کی دھات۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا وہ بندہ، یار فلانا بندہ وہ تو ہمارے دلوں کے حال کو جان گیا ہے۔ دلوں کے حال کو جاننا ولایت کا منصب نہیں ہے۔ ولایت کا منصب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزار دینا، حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی کو گزار دینا۔ اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت اسے کہتے ہیں نا جو خلاف عقل کوئی کام کر دکھائے، خلاف عقل، جو سمجھ میں نہ آنے والا کام ہو اسے کر دکھائے تو وہ کرامت کی کیٹیگری میں آتا۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جادوگر جب اپنے جادو سے لوگوں کے ذہنوں کو متحیر کر دیتا ہے اور اپنے جادو کے زور پر ایسا کام کر دکھاتا ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے والا، پھر اس کو کیا کہیں گے جی؟ اس کو بھی اللہ کا ولی کہیں گے؟ وہ تو کافر ہے، وہ تو دین اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، اس نے تو حضور کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ تو شریعت مطہرہ کا منکر ہے، پھر اس کو کیا منصب دیں گے؟ تو یہ کرامت دکھا دینا، خلاف عقل کوئی کام کر کے دکھا دینا، یہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ بن جاتا ہے، پھر جیسے جیسے وہ کہتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، وہ لوگوں کے احوال سے واقف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ولایت کے لیے ضروری اور شرط نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ منصب عطا کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ولی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت پر، ان کی عبادات، ان کی ریاضات، ان کے مجاہدات، ان کے مشاہدات کی بنا پر انہیں ولایت عطا کرتا ہے۔ لیکن بعض اولیاء ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہی ولی کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مراتب و مناصب میں نے بھی کتنے ہی گنوائے ہیں ابتدا کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ولی جو ہیں سارے کے سارے یہ ایک ہی مرتبے پر فائز نہیں ہوتے۔ جو ولی ایک مرتبے پر فائز ہوتا ہے، دوسرا ولی اس سے بھی اعلیٰ درجے پر، تیسرا اس سے بھی اعلیٰ درجے پر۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کے مراتب و مناصب ہوا کرتے ہیں، اور جو سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اعلیٰ منصب ہے وہ قطب الاقطاب ہے۔ کتب 40 ہوا کرتے ہیں، ہر پوری دنیا میں 40 کتب، اور ایک جب فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور ولی کو یہ کتب کا منصب عطا کرتا ہے۔ ان 40 کتب کے اندر پھر ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے کہ جس کو غوث کہتے ہیں، پھر اغواث میں غوث الاعظم ہوا کرتا ہے، اور یہ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں۔ وہ اولیاء اللہ کے ماننے والے ان کی یاد مناتے ہیں اور ان کی یاد میں بیٹھتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی یاد
کے اندر بیٹھنا، ان کی یاد منانا شریعت کے اندر منع نہیں ہے، تذکرے کرنا، ان کی باتیں کرنا شریعت کے کسی عمل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی مناسب کو جاننے، پہچاننے اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ